اٹھو محمد کے جان نثارو، نبی کی حرمت پہ جانوارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک ھو الابتر۔ اٹھو محمد کے جان نثارو، نبی کی حرمت پہ جانوارو، لٹا محمد پہ جو سکو نا، وہ زندگی کیسی زندگی ہے۔ آپ نے تمام مکاتب فکر کے معزز علماء کرام کے جذبات، احساسات سنے، دیکھے۔ مسئلہ بہت بڑا اہم اور حساس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، جس طرح حافظ عمیر ثنا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ عزت و احترام کے قابل ہے تو وہ پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور کائنات کے امام کی ہستی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہاری تجارتیں، تمہارے کوٹھی بنگلے، جن کی تجارتوں کے نقصان سے تم خدشہ ظاہر کرتے ہو، یہ ساری تجارتیں، تمہارے مسکن، تمہارے رہنے کی جگہیں، دنیا کا سارو مال و متاع، اموال اقترفتموها، جو تم نے جمع کر کے انبار لگا لیے ہیں، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال ذکر کر کے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں میرے محبوب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اگر یہ سارے رشتے تمہیں میرے محبوب سے زیادہ پسند ہیں، اگر یہ ساری قرابت داریاں تمہیں میرے پیغمبر سے زیادہ پیاری ہیں، اگر تمہاری محبت اپنے باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اپنی بستی کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنی کوٹھی بنگلے کے ساتھ، اپنی مارکیٹ تجارت کے ساتھ اگر محبت میرے پیغمبر سے بڑھ کر ہے، اگر محبت میرے پیغمبر کے رب سے بڑھ کر ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میں اصل مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آج میری محبت پیغمبر کے ساتھ ایسی نہیں ہے جیسی پیغمبر کے ساتھ محبت صحابہ اکرام کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں، میرے پیغمبر نے سوال کیا عمر مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے، تیری نمازوں کا کیا بنے گا، تیرے روزوں کا کیا بنے گا، تیرے اعمال کا کیا بنے گا، تیری زکوٰۃ کا کیا بنے گا، تیری ریاستوں کا کیا بنے گا،
تیرے تلوار چلانے کا کیا بنے گا؟ تیری محبت ناقص ہے، تیری الفت ناقص ہے، تیری چاہت ناقص ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں سن کائنات کے امام کی طرف سے اعلان کیا ہے، والذی نفس بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اگر تجھے میری محبت تیرے دل میں اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، کنبے قبیلے سے بڑھ کر نہیں، اولاد سے بڑھ کر نہیں، خاندان سے بڑھ کر نہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر نہیں، تو تیرا ایمان مکمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کے بعد حضرت عمر عرض برتاز ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر میں محبت کرتا ہوں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اگر محبت رسول میرے دل میں میری جان سے بڑھ کر ہے، اگر محبت رسول میرے دل میں میری اولاد سے بڑھ کر ہے، اگر محبت رسول میرے دل میں میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، تو پھر میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کے قابل ہے، میرا ایمان جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر میرے ایمان میرے دل کے اندر محمد کریم کی محبت ناقص ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کیا محبت رسول میں آ کر میں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں بلانے پر کبھی حاضری دینے کی کوشش کی؟ محبت رسول کیا میرے دل میں اتنی ہے کہ میں پیغمبر کے مقابلے میں اپنے باپ کی بات کا رد کر دوں؟ کیا میرے دل کے اندر اتنی محبت ہے میرے پیغمبر کی محبت کے مقابلے میں اگر میرے دوست بلائیں میں ان کو انکار کر کے اللہ کے نبی کی طرف آؤں؟ کیا میرے دل کے اندر اتنی محبت ہے کہ جس طرح صحابہ محبت کرتے تھے؟ ماں کہتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں ایک طرف، حضرت سعد کی ماں کے ایک طرف کہتی ہے بھوک ہڑتال کروں گی، اپنی جان دے دوں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ میرے پیغمبر کے صحابی اللہ کے نبی کے پاس عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی انتہا ہو گئی، ماں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، کہتی ہے نہ تیرے پاس آؤں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، شکر دوپہر کے اندر مکہ کی تپتی سیک کے اندر بیٹھی رہوں گی، بھوک ہڑتال کر کے اپنی جان دے دوں گی۔ اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا، کلمہ نہیں چھوڑے گا، میں اس حالت کے اندر اپنی جان دے دوں گی۔ بتائیے اللہ کے نبی کیا کروں؟ میرے پیغمبر جو ساری کائنات کو ماں کا احترام سکھانے والے، کائنات کے لوگوں کو باپ کا احترام سکھانے والے، کائنات کے لوگوں کو بڑوں کا ادب سکھانے والے، کائنات کے لوگوں کو عزت و احترام کرنا سکھانے والے، آج وہ نبی بول کر اعلان کرتے ہیں اگر تیری ماں اس طرح بھوک ہڑتال کرے تو اپنی ماں کے چکر میں آ کر میری اطاعت چھوڑ دے، میرا دین چھوڑ دے، میرا کلمہ چھوڑ دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تیرے ایمان کو ضائع کر دے گا، جاؤ اپنی ماں کو جا کر کہہ دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا کسی صورت میں، چاہے تیری جان نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ سعد نے جملے کیا کہے؟ سعد کہتے اما جان ایک ماں نہیں، اللہ مجھے 100 ماں عطا کرے، اللہ 100 ماں جیسی عورتیں عطا کر دے، ایک کے بعد دوسری میں اللہ کے نبی کی حرمت پر قربان کر دوں گا۔ اور صحابی ہے میرے پیغمبر کے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کے اندے نظر آتے ہیں لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ میرے پیغمبر کے صحابی کی ایک لونڈی ہے، میرے پیغمبر کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہتی ہے، میرے پیغمبر کے بارے میں بکواس کرتی ہے، میرے پیغمبر کی گستاخی کرتی ہے، میرے پیغمبر کے بارے میں نازیبا جملے کہتی ہے، حالانکہ میرے پیغمبر کے صحابی کی خدمت کے لیے، میرے پیغمبر کے صحابی کے کھانے پینے کے لیے، میرے پیغمبر کے صحابی کے بستر کو سجانے کے لیے یہ ایک لونڈی ہے جو صحابی کے گھر میں ہے، صحابی نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بار بار سمجھانے پر منع نہیں ہوئی۔ رات کے وقت اس نابینا صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا۔ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچ گئی، لونڈی قتل ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے صحابی کو بلایا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ صحابی نے آگے سے جواب دیا اللہ کے نبی میری کوئی گستاخی کرے میں برداشت کر لوں گا، میرے بارے میں جملے کہے برداشت کر لوں گا، ایک مومن کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں مسئلہ میری غیرت کا نہیں، مسئلہ میری عزت کا نہیں، مسئلہ میری عظمت کا نہیں، مسئلہ میرے گھر کا نہیں، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے، مسئلہ محمد کریم کی
آپ کی گستاخی کی، میری ایمانی غیرت نے مجھے ابھارا، میں نے اپنی ہی لونڈی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ سنیے میرے پیغمبر کے جملے کیا تھے۔ میرے پیغمبر کی مجلس لگی ہے، مسجد نبی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر سے مخاطب ہو کر یہ صحابی داستان سنا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جملے سننے کے بعد اعلان کیا، حالانکہ چاہیے کیا تھا، لوگ قصاص مانگ رہے تھے، اس نے قتل کیا، بدلے میں صحابی کو قتل کیا جائے۔ میرے پیغمبر نے جب یہ واقعہ سنا، میرے پیغمبر نے فرمایا فاحذر دمہا، فاحذر دمہا، اس لوڈی کا خون ضائع ہے، رائے گا ہے، اس کا قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے محمد کریم کی عزت پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کوئی 49 تیل سے اٹھے اور اس بدبخت کو جا کر قتل کرے، لیکن میں تو ابھی یہ سارے علماء کرام کی گفتگویں سننے کے دوران یقین جانے سوچ رہا تھا، بر صغیر کے اندر جب ہمارے قائدین پاکستان بنانے کے لیے ایک تحریک کھڑی کر رہے تھے اور جانیں قربان کر رہے تھے، 1 لاکھ علماء کرام نے صرف بنگال کے اندر اپنی جانیں قربان کی تھی۔ جب یہ علماء جانیں پیش کر رہے تھے، سوریوں پر چڑھ رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بچ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سجدے کی آزادی کے لیے، حرمت رسول کی آزادی کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، قرآن ماتھے کا جھومر بنانے کے لیے یہ ملک لیا تھا، اور تقریباً 19 لاکھ گردنیں کٹی تھی، پھر اللہ نے پاکستان دیا تھا۔ سوچ میں یہ رہا تھا، اسی لیے پاکستان لیا تھا، اسی لیے پاکستان لیا تھا کہ سرگودا کی سرزمین پر کوئی کسی چک سے اٹھے، کوئی 49 تیل سے اٹھے، کوئی مریم ٹاؤن سے، کسی ٹاؤن سے اٹھ کر گستاخی کرے، میرے پیغمبر کے بارے میں نازیبہ جملے دیواروں پر لکھ دیے جائیں، پیغمبر کی بیوی کے بارے میں نازیبہ جملے لکھ دیے جائیں، میرے پیغمبر کے یاروں کے بارے میں نازیبہ جملے لکھ دیے جائیں۔ کیا اس لیے پاکستان ملا تھا؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ میرے ضلع کے صدر محترم حافظ رائے منیر احمد کھرل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، میں نے بہرحال کوشش کی کہ میری جگہ پر وہ خیالات کا اظہار فرمائیں، لیکن الامر فوق العدد، ان کا حکم یہی ہے کہ ان کی جگہ پر میں ہی نمائندگی کروں۔ میں نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں، یہ جسارت کرنے لگا ہوں، جان کی امان پاؤں تو یہ جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور لوگوں، آپ بھی گواہ ہیں، میں پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی مکننہ سے، پاکستان کے تھانوں کے SHOs کے، اس علاقے کے رہنے والے تمام انتظامیہ کے لوگوں سے برجستہ یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر تم نے 9 مئی کے بڑے مجرموں کو خودوں سے نکال کر، علاقوں سے نکال کر، تلاش کر کے کٹہروں میں کھڑا کر دیا، میرے پیغمبر کی عزت پر تمہاری غیرت نہیں جاگتی، پھر مجرم تلاش نہیں کر سکتے؟ میرے پیغمبر کی عزت اتنی بھی نہیں، میرے پیغمبر کی غیرت اتنی بھی نہیں، جہاں پر چھپا پھرا بدبخت نکال اور ان کے اوپر تیار درج کر کے جو پاکستان کے قانون میں سزا ہے، پھانسی کی سزا ان پلیتوں کو دی جائے، تاکہ آئندہ جتنی سازشیں ہیں، کوئی کہتا ہے باہر کا ایجنڈا ہے، ہم کیا کریں بھائی، باہر کا ایجنڈا ہے، ملک تو پاکستان ہے، کلمہ طیبہ کا ملک ہے، مسلمانوں کی جاگیر ہے، اللہ نے عطا کی ہے، لاکھوں گردنیں کٹوانے کے بعد ملی ہے، میرے باپ دادا نے، آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے گردنیں کٹوائی ہیں، اسلام کی خاطر، محمد کریم کی خاطر، محمد کریم کے صحابہ کی خاطر، آل بیت کی خاطر ہم نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں، تاکہ اسلام کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور اگر کوئی یہاں پر میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ کہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ اس لیے ہماری تو گزارش ہے، کر لو یہ کام، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پھر غازی علم الدین جیسا کوئی بندہ اٹھنا پڑے، پھر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ غازی علم الدین جیسا غیرت مند، جرت مند، اللہ کے دین کا سپاہی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار، ایک عالم کی تقریر سن کے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کے وہ کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا، علامہ محمد اقبال کہہ رہے تھے، محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہما کہہ رہے تھے، ایک
मरतबा इनकार कर दे, एक मरतबा इनकार कर दे कि तूने ये काम नहीं किया। गाजी इल्मुद्दीन कहता, कायदे आदम से मुखातिब होकर कहने लगा, जिंदगी च एक ही काम चज दा कीता है तो उन्हें कहते हो इनकार कर दे। एक ही तो काम किया है जिंदगी में और तो कुछ किया ही नहीं। मेरे भाइयों, हम यही गुजारिश करते हैं, ढूंढो, तलाश करो, जब तक वो मिलेगा नहीं, कैफरे किरदार तक पहुंचेगा नहीं, इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे, इंशाअल्लाह हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जिस तरह सहाबा इकराम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे, हम भी ऐसे ही मोहब्बत रसूल से सरशार हैं, चाहे देवबंदी अलग है। मेरी ये गुजारिश सुनो, पहले हुर्मत कुरान पर भी मैंने कई जगह पर यह बात अर्ज की है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान फिरकावारियत की जगह नहीं है। उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, यह फिरकावारियत की जगह नहीं है। कब होश के नाखुन लेंगे? कुरान चलता है, फिर भी तेरा ग्रुप अलग, मेरा ग्रुप अलग, मेरी मस्जिद से तेरी मस्जिद से अलग अलग जुलूस लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के चौकों में मुसलमान अपने झंडे लेके, अपने बंदे लेके खड़े होते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मोहम्मद करीम की खातिर सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के कुरान की खातिर सारे इकट्ठे हो जाओ। अलग अलग निकलने की बजाय ऐलान करो, जिस तरह मलक फयाज साहब ने, हाजी साहब ने सारे भाइयों को, उलमाए किराम को, तमाम मकातब फिक्र को दावत देकर यहां पर जमा किया है। हर जगह पर इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ और दुनिया कुफर को ये पैगाम दो, तुम जितनी मर्जी साजिशें कर लो, तुम जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लो, इंशाअल्लाह कुरान की खातिर भी, मोहम्मद ज़ूशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर भी हम सारे एक हैं। और मुझे खुशी हुई, किसी का ये तारुफ नहीं, ये देवबंदी मकतबा फिक्र से आलिम है, ये बरेलवी मकतबा फिक्र से आलिम है, ये फला तंजीम के हैं। मेरे भाई ने सबको बुलाया कि मेरे सरगोदा की सरजमीन के हीरे हैं, ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम है। हमारा तारुफ आज बस एक ही है, हम मुहिब्बे रसूल हैं, मुहिब्बे कुरान है, हम कुरान मजीद के लिए आए हैं, हम मोहम्मद करीम के लिए आए हैं। हमारा और कोई तारुफ है ही नहीं कि हम इंशाअल्लाह मंगते अल्लाह के हैं और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा कोई दूसरा तारुफ नहीं। ये काम कर लो इंशाअल्लाह। जिस तरह हाफिज उमैर साहब हस्सान इब्न साबित के बारे में आखिरी बात सिर्फ अर्ज करने लगा हूं, याद रखिए, शायद उन्होंने आगे बात नहीं बढ़ाई उलमा का ख्याल करते हुए, लेकिन उनकी बड़ा बात को मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हुए बात को खत्म करने लगा हूं। हस्सान इब्न साबित को मेरे पैगंबर ने फरमाया था, तुम या हस्सान अजीब हो। हस्सान इब्न साबित खड़ा हो, जवाब दे इन सारे मक्कारों को, जवाब दे इन सारे जरीनों को, जवाब दे इन सारे मुशरिकों को, इन सारे काफिरों को, मेरी तरफ से जवाब दे। हजरत हस्सान इब्न साबित मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठे, मेरे पैगंबर ने मिंबर छोड़ा, मेरे पैगंबर ने मिंबर छोड़ने के बाद फरमाया, कुम या हस्सान, हस्सान खड़ा हो। आज मिंबर मोहम्मद करीम का है, नुमाइंदा हस्सान इब्न साबित है। हस्सान मेरी तरफ से जवाब दे। हस्सान इब्न साबित ने जवाब दिया, अबलिग अबा सुफियान अन्ना सुयूफना ताकत का अब्दा। हजरत हस्सान ने कहा, याद रखना काफिरों के लश्करों, याद रखना अन्ना सुयूफना ताकत का अब्दा। हमारी तलवारें उठेंगी, हम लहलहाते हुए आएंगे, तुम्हारी गर्दनें काट के तुम्हारी कौम को अपना गुलाम बनाएंगे। इसका मतलब यह है, हमारी सीधी सी जुबान में अपनी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारी जुबान ने हम बुद्धि से खींच कर बाहर निकाल देंगे। और फिर साथ में जुमला क्या कहा मेरे नबी ने, इन्ना माका जिब्रील, इन्ना माका जिब्रील। हस्सान तू अकेला नहीं, जिब्रील आया है तेरी ताईद के लिए, लश्कर लेकर आया है तेरी ताईद के लिए। इस हदीस के जुमले से मेरा ये इस्तदलाल है, उठो मोहम्मद के जानिसारो, नबी की हुर्मत पे जानवारो, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए, सहाबा की इज्जत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए खड़े हो जाओ। अपने आप को तन्हा न समझना, अपने आप को अकेला न समझना कि सिर्फ 49 टेम के लोग आपके साथ खड़े हैं, कि मस्जिद के निमाजी आपके साथ खड़े हैं, लियाकत कलूनी के निमाजी आपके साथ खड़े हैं,
نمازی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ یقین کر لو یہ سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبرائیل بھی اللہ کی طرف سے لشکر لے کر آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔